ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلم وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک وسلم على رسولك الكريم وآله قرآن پاک میں رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ عم نوالہ عز اسمہ و برہانہ سورہ کوثر میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے حبیب کریم کو مخاطب کرتے ہوئے فصل لربک وانحر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں قربانی کا حکم سورہ کوثر میں میرے آقا کریم نے مدینہ پاک میں 10 سال گزارے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہر سال ہی آپ قربانی دیا کرتے تھے اللہ اکبر قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے صرف جانور ذبح کر دینا اور یہ سمجھنا کہ میں نے قربانی اس سال کی ہے یہ کافی نہیں ہے ہر عبادت کے کچھ آداب ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کریم ہی اپنے بندوں کو سکھاتے ہیں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کہ تمہاری قربانی کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا لوگ کھا جاتے ہیں اور جو اس جانور کا خون نکلتا ہے وہ بھی اللہ تک نہیں پہنچتا زمین جذب کر جاتی ہے پھر یہ اتنی بڑی عبادت اتنا بڑا عمل پوری دنیا میں ہو رہا ہے رب تک کیا چیز پہنچتی ہے
ولیکن ینالہ التقوی منکم، جو تمہارے دلوں میں تقوی ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ راستہ مل گیا، سبق مل گیا کہ جانور ذبح کر کے خوش نہیں ہو جانا چاہیے۔ میرا رب جانور نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا قیمتی ہے، بلکہ دل کی کیفیت دیکھتا ہے۔ میرے آقا کریم نے ایک دفعہ یوں اشارہ فرمایا اپنے سینے پاک کی طرف، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا۔ ماتھے پر محراب لگانا یہ تقویٰ نہیں، موٹے دانے کی تسبیح پھیرتے رہنا یہ تقویٰ نہیں، حج اور عمرے ہر سال کرنا یہ تقویٰ نہیں۔ فرمایا تقویٰ تیرے سینے میں ہے، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ ذرا نیا خانے میں جھانک کر دیکھ تو صحیح، کتنے بت سجے ہوئے ہیں جن کی تو پوجا کرتا ہے۔ یہ سارے بت توڑ اور اس کو لا الہ الا اللہ کے جھاڑو سے صاف کر، اور پھر اپنے آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر اور میرے لیے راستہ صاف کر، تب میں آؤں گا۔ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا حکم جو دیا، فرمایا قل، میرے حبیب کہہ دو، یعنی اعلان عام کر دو، ہر ایک تک میرا پیغام پہنچا دو۔ کیا پیغام ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میرے حبیب اپنی امت کو بتا دو کہ میری نماز اور میری قربانی، صلاۃ کا معنی نماز، 900 کی میری قربانی، میرا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ لا شریک لا، اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، کوئی بنائے گا کیا؟ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کو حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اگر وقت ہوتا تو میں اس آخری جملے کی تشریح اور تفسیر بیان کرتا۔ میرا نبی سارے نبیوں کے بعد بھی آیا ہے اور فرما رہا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اولیت میری ہے۔ آدم بعد میں آئے، نوح بعد میں آئے، ساری دنیا بعد میں آئی، آمنہ کا در یتیم سب سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر یہ میں موضوع چھیڑوں تو پھر میرے بہت سے مسائل جو قربانی کے بارے ہیں وہ نہیں بیان کر سکوں گا۔ بہرکیف آج اتنا سبق یاد رکھو، قربانی کرنے والا اپنے آپ کو ریاکاری سے، نمود و نمائش سے بچائے اور خوش دلی کے ساتھ اچھا جانور ذبح کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ یہ حدیث ہے میرے سامنے۔ قرآن پاک کے بعد دوسری آنکھ روشن ہوتی ہے حدیث کے ساتھ۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں دونوں نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ زید بن ارقم، یہ نام تو سبھی کو معلوم ہے، اسی کے گھر میں مکہ مکرمہ میں سرکار بہت عرصہ قیام فرمایا۔ ارقم، ان کے بیٹے ہیں زید، وہ روایت فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے پوچھا؟ حضور کے اصحاب نے۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ جو اصحاب والا رشتہ توڑ دیتا ہے اس کے پاس دین نہیں آ سکتا۔ کہ نبی پاک سے دین صحابہ نے سیکھا ہے، تو چھلانگ لگا کر آگے صدیاں طے کر کے جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ تیرے پاس دین نہیں ہے۔ دین سیکھنے کے لیے سب سے پہلے صحابہ کے دروازے پر دستک دینا ہوگی۔ بلکہ چھوٹے صحابہ نے
بڑے صحابہ سے دین سیکھا ہے. میں ایک بڑا نام لینے لگا ہوں. عمر کے لحاظ سے چھوٹے تھے نا، ویسے تو بڑے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس، حضور کے چچا زاد بھائی، حبر الامہ. قرآن پاک کی جب تفسیر میں ان کا قول آ جاتا ہے سارے چھوڑ دیے جاتے ہیں. کہتے ہیں عبداللہ بن عباس نے فرمایا، وہ بات صحیح ہے، کیونکہ حضور نے دعا دی تھی، اے اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما. ان کے استاد سے زید بن ثابت جو کاتب بھی تھے، کاتب وحی، اور سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں قرآن پاک کو جمع کرنے کی ڈیوٹی بھی ان کی لگائی گئی تھی. یہ ان کے استاد تھے، یہ بڑے تھے عمر میں. کیا کروں بھائی، مسائل بڑے ذہن میں آتے ہیں. ایک جنازے پر حضرت زید بن ثابت سوار ہو کر تشریف لے گئے، اور جنازے سے جو فارغ ہوئے تو سواری پر جب سوار ہونے لگے، عبداللہ بن عباس نے دوسری طرف سے آ کر رکاب پکڑ لی. ہاں، شہروں میں تو گھوڑے ہوتے نہیں نا، نہ ہم گھوڑے پر چڑھنے کے قابل بھی نہیں رہ گئے. یہ صحابہ کے کام تھے کہ گھوڑے پر چڑھ کر میرے نبی کا خط ایران میں آ کر ایران کے بدبخت بادشاہ کو دیا ہے، کسرا تک پہنچایا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت زید بن ثابت فرمانے لگے، حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو آل رسول ہیں. ہم نے آج تک اس گروہ نے ہمیں سمجھنے ہی نہیں دیا کہ آل رسول کا معنی کیا ہے. علی کی یہ ساری اولاد آل رسول ہے. علی کے بھائی عقیل، ان کی ساری اولاد آل رسول ہے. اور ان کے تیسرے بھائی حضرت جعفر طیار، ان کی ساری اولاد آل رسول ہے. حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، ان کی ساری اولاد آل رسول ہے. اور ان سب پر صدقہ حرام ہے. یہ صدقہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، آل رسول پر صدقہ حرام ہے. یہ ہم کو کسی نے سمجھ نہیں دیا، بلکہ یہی سبق پڑھایا ہے کہ دنیا میں اگر نام ہے تو صرف حسین کا نام ہے. میں کہتا ہوں حسین بعد میں آیا، حسن پہلے آیا. خاتون جنت کے گلشن میں جب بہار آئی، پہلا پھول جو کھلا اس کا نام میرے مصطفیٰ نے حسن رکھا ہے. کیوں صرف یہ سلام یا حسین کہتے ہو؟ کہو، لیکن سلام یا حسن پہلے کہو. یہ ظلم ہے آل بیت پر. یہ قطعاً ان کے دلوں میں عقیدت اور محبت نہیں ہے. اور پھر علی المرتضیٰ کے 18 صاحبزادے ہیں. پتہ ہے آپ کو، کسی کا نام نہیں لیتے. کیوں نہیں؟ ان میں ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے. بات کہے، بات سے بات نکلتی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے موضوع کے اندر رہوں، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے. باغ میں جائے تو میں سیر کرنا پڑتی ہے نا. حضرت زید بن ثابت نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ آپ نے میری رکاب پکڑی ہوئی ہے جس میں میں نے پاؤں رکھنے ہیں. آپ آل رسول ہیں، خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں. آپ کی عزت، عظمت، شہرت آسمانوں سے اوپر ہے، عرش معلیٰ سے اوپر ہے. فرشتے تمہیں سلام کرتے ہیں، حوریں تمہارے گیت گاتی ہیں، ہر ولی تمہارا منگتا ہے. میرے جملے پر غور کرو. جن ولیوں کو ہم آسمان رفعت کے ستارے سمجھتے ہیں، وہ اہل بیت کے دروازے پر غلام بن کر آتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، خواہ غوث اعظم ہو یا داتا علی حجیری ہو یا خواجہ اجمیری ہو. مولانا جامی نے کیا کہا ہے؟ بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد. ہاں، یہ بھی دعا کیا کرو قیامت کے دن آل محمد کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو.
شیخ سعدی صاحب کی بھی کوئی بات سنا دوں آپ کو، یہ بڑی دعا مشہور ہے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامانے، منو دست و دامانے آل رسول۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت زید بن ثابت نے حضرت عبداللہ بن عباس سے جب یہ کہا تو انہوں نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمانے لگے ہمیں نبی پاک کا حکم ہے کہ میری امت کے علماء کا احترام کیا کریں، آپ عالم ہیں۔ یہ حضور کے پڑوسی تھے، ابو ایوب انصاری کا گھر جو حضور کا گھر بن گیا اس کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا۔ وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا نا، تابعین نے بعد میں، کہ زید کوئی حضور کی بات سناؤ، آپ میں یہ ذوق ہے؟ کسی میں نہیں۔ کتنے میرے پاس آتے ہیں، آج دن تک کسی نے نہیں کہا کوئی حضور کی بات سناؤ۔ میرے سینے میں اس کے علاوہ الحمدللہ کچھ نہیں ہے، حضور کی یادیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت زید فرمانے لگے حضور کی ہر بات ہی پیاری تھی، میں تمہیں کون سی سناؤں؟ میں حضور کا پڑوسی ہوں، جب بھی وہی نازل ہوتی تھی حضور مجھے بلوا بھیجتے تھے اور میں وہی لکھتا تھا، اتنا قرب ہے ان کو حاصل۔ تو حضرت زید بن ثابت نے ان کا دست مبارک پکڑ کر بوسہ دیا، فرمایا ہمیں بھی حضور نے حکم دیا ہے کہ میری آل کا احترام کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہ یوں رشتہ ہے عالم کا اور آل رسول کا۔ کیوں؟ جو ورثہ ہے نبی کریم کا یہ علماء کے پاس ہے، یہ ورثہ میں تقسیم کر رہا ہوں۔ میں تو عالم نہیں ہوں، اللہ کرے علماء میں میرا نام کہیں آ جائے یا ان کے چاہنے والوں میں نام آ جائے۔ تو صحابہ نے، راوی کہتے ہیں زید بن ارقم قالا اصحاب رسول اللہ، حضور کے اصحاب نے کہ یا رسول اللہ ما حاضر اضاحیہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ سرکار نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ جتنے عرب ہیں یہ سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ 13 سال کے بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہود و نصارہ آج بھی کہتے ہیں کہ قربانی جو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی دی تھی وہ اسماعیل نہیں تھے، اسحاق تھے، اس لیے کہ یہود و نصارہ سب اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے بلکہ اپنی کتابوں میں اسماعیل کا نام مٹا کر اسحاق کا نام لکھ دیا ہے۔ پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ کو ذبح کیا گیا تھا تو آج دن تک تم میں قربانی کا کوئی رواج ہی نہیں پیدا ہوا، قربانی ہم دے رہے ہیں۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے، ان کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی۔ اب اگر وہ واقعات بیان کروں تو بڑا وقت چاہیے۔ اتنا سمجھ لو کہ ابراہیم علیہ السلام نے 5 امتحان پاس کیے اور ہر امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ پھر اللہ نے انعام کیا دیے؟ قربانی کے مسئلے آپ کو معلوم ہی ہے نا، کرتے محبت والے ہیں، شوق والے ہیں۔ مجھ سے پوچھتے یہ قربانی کس پر واجب ہے؟ میں مختصر جواب دیتا ہوں، قربانی کے 3 دن ہیں۔ اب تو 4 دن کہنے لگ گئے لوگ، نہیں 3 دن ہیں۔ آپ نے سنا ہوا ہے، باپ دادے کو دیکھا ہے، 30 دن کا سورج غروب ہو جائے قربانی کا وقت ختم۔ ان 3 دنوں میں جس آدمی کے پاس اتنا پیسہ ضرور سے زائد ہو کہ وہ جانور خرید سکے یا گائے میں حصہ ڈال سکے، اس پر قربانی واجب ہے۔ مختصر قربانی کا معنی کیا ہے؟ قربان کرنا،
یا اللہ تیرے راہ میں یہ 4 پیسے قربان کر رہا ہوں، تیرے ہی عطا کرنا ہے، تو پھر اور مجھے دے دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 امتحان پاس کی، 5 کے 5 قرآن میں مختلف مقامات پر مذکور ہے۔ اب ان کو میں ذکر کروں تو پھر مجھے بہت زیادہ وقت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے پھر انعام دیا، جو امتحان میں پاس ہو نا اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ کعبہ یہ انعام ہے ابراہیم علیہ السلام، ساری دنیا طواف کر رہی ہے، ہم بیٹھے ہیں یہاں محروم ہیں۔ عربیوں نے ایک بڑا غلط لفظ استعمال کیا ہے ہمارے متعلق، جو باہر سے لوگ خارجی، خارجی تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہوتے ہیں، انہیں چاہیے آفاقی لفظ استعمال کر، یہ آفاقی ہیں، باہر سے آنے والے، یہ بڑا غلط لفظ استعمال کرتے ہیں۔ باہر کہ وہاں تک ہماری رسائی نہیں، ہم اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں مولا کریم ہر بے ہدایت کو ہدایت عطا فرما۔ عربی بولنا، لمبا کرتا پہن لینا، یہ کوئی ضمانت نہیں ہدایت کی، ہدایت اللہ دینے والا ہے، وہ چاہے تو اس کو دے دے جس نے نبی پاک کی زیارت بھی نہیں کی، اسے اویس کرنی کہتے ہیں۔ ہدایت میرا اللہ تقسیم کرنے والا ہے، ضروری کہ عربی ہو تو اسے ہدایت مل جائے گی، عجمی ہو تو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہمارے اس خطے میں اتنے اولیاء کرام ہیں کہ سارے عرب جو آج موجود ہیں وہ مل کر بھی میرے اللہ کے اس ولی کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ جہاں تک چاہے میری آواز چلی جائے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، میں حق بات کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پہلا انعام کیا دیا؟ کعبۃ اللہ۔ دوسرا انعام کیا دیا؟ کعبے کے قریبی مقام ابراہیم۔ ارے میرے ابراہیم تو نے مجھے خوش کیا ہے، اب قیامت تک تیرے ہی بنائے ہوئے کعبے کا طواف بھی کریں گے، اور کلمہ پڑھنے والے دنیا کے جس گوشے میں ہوں گے تیرے کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کریں گے۔ ایک مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے مسجود لہو، یہ ایک اصطلاح ہے، ایک ہوتا ہے مسجود الیہ۔ مسجود لہو اسے کہتے ہیں جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، کعبے کو سجدہ نہیں کیا جاتا، لہذا یہ مسجود لہو ہے نہیں ہے۔ مسجود لہو کون ہے؟ سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ کعبہ گر جائے سجدہ تو اللہ کو کرنا ہے۔ یا آپ ایسے سفر کی حالت میں ایسی جگہ ہے کہ آپ کو کعبے کا پتہ نہیں چل رہا کہ کعبہ کس طرف ہے، رات کا وقت ہے، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر فقہا کیا فرمائیں گے؟ تحری کرو۔ تحری کا کیا معنی ہے؟ اپنے دل سے پوچھو، اندازہ لگاؤ، ادھر کے بلائے ادھر کے بلائے، جس طرف تیرا دھیان چلا جائے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، خواہ کعبہ تیرے پسے پوچھتی کیوں نہ ہو، تیری نماز قبول ہے۔ کیوں کہ سجدہ اللہ کو کر رہا ہے، کعبے کو نہیں سجدہ کر رہا۔ کعبہ مسجود الیہ ہے، اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب کوئی خوش نصیب کعبے کے اندر چلا جائے، اس کے ارد گرد 4 دیواریں کعبے کی ہیں، اب اس نے نماز پڑھنی ہے تو رخ کدھر کرے؟ اس سے بڑا عجیب مسئلہ نکلتا ہے، لیکن وہ طریقت کا ہے، وہ فنا فی اللہ کا ہے، وہ بقا باللہ کا مقام ہے۔ ان میں شیخ احمد معشوق، جن کا ذکر حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ نماز پڑھتے ہی نہیں تھے بڑے کامل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ اے اہل عرب ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ آپ بھی کہہ دیں، تھوڑے بول رہے ہیں،
سنت کہو نا، کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ میں کیوں سبق یاد کرا رہا ہوں؟ یہ فرض نہیں ہے، رب نے فرض نہیں فرمائی قربانی۔ حضور فرماتے ابراہیم علیہ السلام کی ساری دنیا، ایک محلے میں نہیں، ایک گھر میں کتنی قربانی ہو رہی ہے۔ ابراہیم افضل ہے کہ ہمارے نبی افضل ہے؟ کوئی عقیدہ ہے آپ کا؟ کوئی میں مولوی بلاؤں گا جو آپ کو بولنے کی عادت ڈالے، ہوتے نا، سبحان اللہ کہو، مل کر کہو، اونچی آواز سے کہو، ذرا ذوق کے ساتھ کہو، وہ سبحان اللہ کہلواتا رہتا ہے، 5 منٹ اس میں گزر جاتے ہیں، میں خواہ مخواہ پورا آدھا گھنٹہ سر کھپاتا رہتا ہوں، تم خاموش بیٹھے رہتے ہو، بھائی ٹھیک ہے بول رہا ہے ہم سن رہے ہیں۔ نہیں، کبھی بولنا بھی چاہیے، بے شک نہ بولو، کہاں گھر نہ بولو، کوئی بولنے کی جگہ ہوتی ہے، کوئی خاموش رہنے کی جگہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی ذرا اونچا سنتا ہے، میں کہ تو بڑا خوش نصیب ہے، تو سنتا ہی نہیں، جو کہنے والے کہتے رہے تو سنتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں یا ہمارے نبی پاک؟ ہر کلمہ پڑھنے والے گا، بلکہ ہر نبی کہے گا، بلکہ ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے، یہ بیٹا میرا ہے لیکن میں مجھ سے بھی افضل ہے۔ بات ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت افضل ہے کہ محمد مصطفیٰ کی سنت افضل ہے؟ اب میں چھرے کے ساتھ تمہیں ذبح کرنے لگا ہوں، اب پھنس گئے نا تم۔ ابراہیم کی سنت افضل ہے کہ ابراہیم سے جو افضل نبی ہے اس کی سنت افضل ہے؟ جو افضل نہیں اس کی سنت میرا نبی پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے، مصطفیٰ کریم کی سنت پر کیوں تلواریں چلاتے ہو؟ سر جھکا دو اللہ کی جناب میں، معافی مانگو، اے اللہ ہم سے غلطی ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ دیکھو نا، جو بھی نماز پڑھتے ہو، میں کوئی نہیں آج قربانی کے مسئلے بیان کر سکوں گا، نماز پڑھتے ہو نا، فرض اللہ نے فرض فرمائے ہیں، سفر میں چاہو 2، اقامت کی حالت میں ہو تو 4، صبح کی آپ نماز پڑھتے ہیں تو پہلے 2 سنت پڑھیں، ایسا ہے نا؟ زور کی پڑھتے ہیں فرض پڑھنے سے پہلے 4، ٹھیک ہے؟ عصر پڑھتے ہیں اس سے پہلے بھی 4 سنت، اگرچہ غیر مؤکدہ ہیں، لیکن حضور نے یہ سنت پڑھنے والے کو دعا دی ہے، یہ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں پہلے، چونکہ ٹائم نہیں ہوتا، یہ جو وقفہ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، انہیں وقفہ نہیں کرنا، اذان کے بعد متصل جماعت، اور اس کے بعد پھر سنت، عشاء کے بعد پھر سنت۔ یہ سنت کیا ہے؟ یوں سمجھو نماز ایک دلہن ہے، یہ سنت اس کا زیور ہے، اللہ کی جناب میں دلہن کو سجا کر پیش کرنا ہے، خوبصورتی، حسن و جمال۔ اللہ اکبر۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ما لنا فیہا، یہ سنت تو ابراہیم علیہ السلام کی ہو گئی، اس میں ہمارا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جانور کے ہر بال کے برابر نیکی۔ اگر آپ گائے ذبح کرتے ہیں ذرا بال گنو، ساری فیملی نہیں، سارا محلہ نہیں، سارا ملک لگ جائے گا۔ گائے کے بال، بکری کے بال کے نہیں دی جا سکتے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ بہت زیادہ اجر، بہت زیادہ ثواب۔ پھر صحابہ نے پوچھا فصوف، جو صوف ہوتی ہے بھیڑ پر، دمبے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صوف کے بھی ہر بال پر نیکی۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں جانور کا خون بہانے سے افضل اور پسندیدہ عمل اللہ کی جناب میں کوئی اور نہیں ہے، سب سے افضل۔
عمل کیا ہے؟ خون بہانا جانور کا، یعنی جانور ذبح کرنا۔ یہ جو بڑے دانا قسم کا ہمارے ملک میں ہے نا، تعلیم یافتہ جاہل، اوپر کی کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں جا کر، ان میں سے بعض کی یہ رائے ہوتی ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، بہتر ہے یہ رفاع عامہ کے کاموں پر خرچ کیا جائے۔ ہاں بھائی، عقل پر پردہ آ جائے تو پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں جو 1400 سال سے نبی کے غلام کر رہے ہیں، آج تو نیا مشورہ دے رہا ہے۔ محکمہ اوقاف کا ایک تھا، مسعود اس کا نام تھا، اس زمانے میں بھی اوقاف میں رہا ہوں، اس نے یہ پاکستان میں آواز اٹھائی تھی کہ نماز اردو میں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ عربی میں پڑھتے تو ہمیں تو پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ ہباء منصورہ ہو جاتے ہیں، خاک اڑ جاتی ہے، ان کا پتہ بھی نہیں رہتا۔ دین اصل جو ہے وہ انشاءاللہ قائم ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میرے رب کا وعدہ ہے یہود و نصارہ اپنے مر گئے ان کو بھی اٹھا کر لے آئیں، جو آنے والی اولاد ہے ان کو بھی لے کر آئیں، میرے نبی کا دین ہمیشہ غالب رہے گا۔ وہ ایک انڈیا کا بدبخت ہے، اب تو وہ آ گیا پنجرے میں، اس نے کہا کہ 26 آیتیں جو قرآن پاک میں جہاد کی ہیں یہ قرآن سے نکال دینی چاہیے۔ میں نے کہا پرلے درجے کا پاگل ہے، قرآن پاک سے اور نکال دے گا، جو میرے بچے کے سینے میں ہے کیسے نکالے گا؟ میں اللہ کی شان جب دیکھتا ہوں حیران رہ جاتا ہوں۔ ہر مدرسے میں، ہر مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچے، 5 7 8 سال کی، 10 سال کی عمر کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، سارا دن پڑھ رہے ہیں، رات کو پڑھ رہے ہیں، استاد سن رہے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہیں، صوفہ نہیں، کرسی نہیں، آرام نہیں، اے سی نہیں، کھانا اچھا نہیں، تنخواہ تھوڑی ہے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے۔ تو بس بیٹھ جا، میرا قرآن پڑھاتا رہے، قیامت کو انشاءاللہ میں تجھے عزت عطا کروں گا، اور جو معاون ہے ان کو بھی انشاءاللہ عزت ملے گی۔ کیا عزت ملے گی؟ حدیث بھی آتا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا تم اپنے بچوں کو، بچیوں کو بھیجو یونیورسٹی کالجوں میں، یہ نعمت نہیں ملے گی، یاد رکھ۔ اور نوکری کے لیے پڑھاتے ہو، نوکری بھی نہیں ملتی، اگر ملے گی تو پھر رشوت ہی رشوت۔ بھر کے یہ تمہارا کاروبار ہے، کرو، عزت پا رہے ہو۔ پوری دنیا اس وقت ذلیل ہو رہی ہے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، ہم بچے ہوئے ہیں ان بچوں کی وجہ سے، میری بات سمجھو، ہم عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں ان قرآن پڑھنے والے بچوں کی وجہ سے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا عزت ملے گی۔ سنو، رسول کریم نے فرمایا جو سارے راز جاننے والا ہے، فرماتے ہیں قیامت کے دن جب حافظ قرآن جنت میں جائے گا، میرا رب فرمائے گا قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ لفٹ چڑھتی ہے نا اوپر کو، لفٹ اوپر جاتی ہے، پہلی منزل آ گئی، دوسری آ گئی، تیسری آ گئی، 10 منزلیں، 20 منزلیں، لفٹ جا رہی ہے۔ اللہ کا پاک فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا، اوپر چڑھتا جا، جہاں والناس کرے گا وہاں تیری منزل ہوگی۔ اور بڑی بڑی ڈگری رکھنے والوں مجھے دکھاؤ، ایم اے، ڈبل ایم اے اور پی ایچ ڈی، نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، تیری ڈگریوں پر بھی کوئی انعام کا وعدہ ہے؟ قرآن کی ڈگری پر میرا رب اور میرا رسول وعدہ فرما رہے ہیں ہم عزت ادا کریں گے، عزت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اس دن جیت ہو جائے گی مدرسے والوں کی۔ تم کھانا بچا کھچا کھلاتے ہو ان کو، کوئی بات نہیں ہے، تمہارے دلوں میں عزت نہیں ہے علماء کی، قاری صاحبان کی، ائمہ مساجد کی، تمہارے دلوں میں ان بچوں کی عزت نہیں ہے۔ میں بڑے دکھ سے ایک بات کرنے لگا ہوں، سارے سن رہے ہو، آپ نے بھی اور پھر آپ نے بھی۔ اب دوسرا لفظ تو میں نہیں کر سا، میری مسجد میں آئے ہو، آپوں سے وہ مراد ہے جو میرے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، اور جو رابطہ نہیں رکھتے صرف 2 رکعت پڑھنے کے لیے ہیں، وہ بھی بریکٹ میں آپ نہیں ہیں نا، آئے جو اس مسجد میں۔ میں سب سے کہہ رہا ہوں، آپ اجازت دیں تو میں بات کروں۔
میرے حلقے احباب میں سے صرف 2 آدمیوں نے پورے رمضان میں ان بچوں کی افطاری کرائی ہے، صرف 2 آدمیوں نے۔ اس سے آگے میں لفظ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دلوں میں ان بچوں کی کوئی عزت نہیں ہے، اور اللہ کے جناب تمہاری بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ جو قرآن کی عزت کرے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ میرے پاس مثال کے طور پر ہے تو حدیث کی کتاب، قرآن ہے آپ کے پاس، اور اس پر کپڑا چڑھا ہوا ہے، غلاف ہے، چولی ہے، سمجھ گئے؟ تم نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے وہ کم قیمت کا ہے جو قرآن پر چڑھا ہوا ہے۔ تمہارا لباس قیمتی ہے، کس کو چومو گے؟ اپنے قیمتی لباس کو چومو گے کہ اس کپڑے کو چومو گے؟ اس لیے کہ وہ قرآن کے ساتھ نسبت رکھتا ہے۔ ہمیں نہ دیکھو ہم کیسے ہیں، جو ہم کام کر کے رہیں اس کی عزت کرو، طلباء کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو۔ میں کس کو جگاؤں؟ سوتے کو تو میں جگا لیتا ہوں، جو پہلے جاگتا ہوں اس کو میں کیسے جگاؤں؟ ہوش کے ناخن لو، اور اپنی جوان بچیوں کو کالجوں میں نہ بھیجو۔ یہ آج میرا سب سے آخری سب سے اہم سبق ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں قیامت کے دن تجھے وہ سزا ملے گی تو نہیں برداشت کر سکے گا۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میری اپنے ازواج سے بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دو، اور امت کی عورتوں سے بھی فرما دو، سر سے لے کر پاؤں تک چادر میں اپنے آپ کو چھکاؤ، زمانے کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے۔ نام خاتون جنت کا لیتے ہیں جن کے چہرے سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا، جن کی آنکھ نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، جس آنکھ نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ کدھر ہم جا رہے ہیں؟ قیامت کے دن سرداری جنت کی 3 کو ملے گی، خاتون جنت، حسنین کریمین، ان کے اسوے پر عمل کرو، اس پر چلو تو قیامت کے دن انشاءاللہ آل بیت کے لشکر میں، ان کے وفد میں اور ان کے قافلے میں شامل ہو جاؤ گے۔ چلتے چلتے ایک بات سن لو۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، عورت کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ مرد اگر اپنی بیوی کو یا اپنی بیٹی کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے تو کیا تحفہ ہے؟ وہ تو زمانہ ہی بڑا محدود تھا، لباس تو تھے ہی نہیں، زیورات بھی نہیں تھے، کیا تحفہ ہوگا؟ سب خاموش ہو گئے، کیونکہ عورت کے جذبات کی ترجمانی مرد نہیں کر سکتا۔ عورت ہی سمجھتی ہے کہ میرے لیے بہترین تحفہ کیا ہے۔ سب خاموش ہو گئے، سناٹا چھا گیا مجمع پر، کوئی بھی نہیں بول رہا، سر جھکے ہوئے ہیں، آنکھیں چکی ہوئی ہیں، عزت، احترام، ادب۔ جب مجلس برخاست ہوئی، میرا مولا، تم کہو میرا مولا، سارے جہان کا مولا، مولا کائنات، میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ آج مولا کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہو؟ نہیں، نبی پاک نے فرمایا ہاتھ پکڑ کر، علی کیا اس بات سے تو راضی نہیں ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ اور میرے آقا نے فرمایا سنو، اب چشتیت کا مجھ پر غلبہ آ رہا ہے، چشتی فیض پاتے علی المرتضیٰ سے، حسن بصری سے، اللہ اللہ۔ سنو میرے دوستو، میرے آقا کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر پیغمبر کی امت اس کی صلب میں، میری امت معذرت ساری، ہر پیغمبر کی اولاد اس کی صلب میں، میری اولاد علی تیری صلب میں، اس لیے علی کی اولاد آل رسول کہلاتی ہے۔
آپ جب گھر تشریف لے گئے نا تو آپ نے حضرت خاتون جنت سے پوچھا اور کہاں سے جواب ملے گا؟ اس سوال کا کون جواب دے گا؟ خاتون جنت سے پوچھا کہ آج حضور نے ہم سے پوچھا ہے، آپ بتائیں بہترین تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ فوراً خاتون جنت نے فرمایا کہ عورت کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، غیر محرم اس عورت کو نہ دیکھے۔ شرم و حیا کی انتہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات، کہو مولا کائنات، ہم تو کہیں گے نا ہاں علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی۔ جو علی علی کرتے ہیں ان سے پوچھو قرآن کتنا پڑھتے ہو، تلاوت کتنی کرتے ہو؟ تیرا بچہ حافظ ہے؟ نہیں، ہم سے پوچھو۔ بیٹا بھی حافظ ہے، پوتا بھی حافظ ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اپنی اولاد کو اس راستے پر لگاؤ۔ رزق دینے والا اللہ ہے۔ کون دینے والا ہے رزق؟ میں زمین اپنی چھوڑ کر آیا، 1 مربع زمین ہے، چھوڑ کر آیا ہوں، تو کیا مجھے رزق نہیں ملا؟ 50 سال تو تقریباً ہو گئے ہیں گجرات میں جی۔ کون دے رہا ہے؟ یہ مدرسہ کون چلا رہا ہے؟ ان طلباء کو رزق کون دے رہا ہے؟ انہیں فروٹ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ 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 اللہ، بس اللہ ہی اللہ، اول اللہ آخر اللہ ظاہر اللہ باطن اللہ، بس اللہ ہی اللہ، اندر بھی اللہ، زبان پر بھی اللہ، باہر بھی اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ یہ بڑا نام یاد کرو، سب ناموں سے بڑا نام ہے اللہ اللہ اللہ۔ علی المرتضیٰ مولا کائنات، مشکل کشا، مشکل کشا۔ کوئی مجھ سے آ کر ملا پوچھے تو صحیح، میں اسے بتاؤں گا کہ مشکل کشا کا معنی کیا ہے۔ اللہ اللہ۔ آپ نے سرکار کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک مجلس میں پوچھا تھا کہ عورت کو بہترین تحفہ کیا دیا جا سکتا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ عورت کو بہترین تحفہ یہ ہے کہ کوئی مرد اسے نہ دیکھے، وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے۔ فرمایا علی یہ تیرا جواب نہیں ہے، یہ علوم نبوت میں سے ہے، یہ میری بیٹی کا کہنا ہے۔ اس دن حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اب مجھے لام لینا پڑا، میں عام طور پر احتیاط کرتا ہوں، میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ وہ پاکیزہ نام لے سکوں۔ خاتون جنت، جنت کی سردار، فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب مقابلہ ہوتا ہے نا کہ ام المومنین افضل ہیں، یا پھر نام مجھے لینے ہی پڑ گئے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ افضل ہیں یا خاتون جنت افضل ہیں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سب کی فضیلت ٹھیک ہے، لیکن خاتون جنت پر میں کسی کو فضیلت اس لیے نہیں دے سکتا کہ باقی کسی کی اولاد میں سے ہے، کوئی کسی کی اولاد میں سے ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اتنی عزت، اتنی عزت، اتنی عظمت، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جنت کی ساری حورتوں کی عزت کو نچوڑو، خاتون جنت کے وضو کے پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہاں دوستو اجازت ہے تو میں کچھ بات کر دوں؟ کون آتا تھا تو میرے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، کون آتا تھا تو میرے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، جو اپنے لیے کھڑا ہونا پسند نہیں فرماتے تھے۔ صحابہ کرام کو فرماتے تھے جب میں آؤں مجلس میں نہ کھڑے ہویا کرو، یہ آپ تواضع کے لیے فرماتے تھے، لیکن جب خاتون جنت حاضر ہوتی
وہ لا مکان کی سیر کرنے والا، عرش معلیٰ کی سیر کرنے والا، بڑے بڑے تاج جس کے قدموں میں ہیں، وہ فرماتے مرحبا مرحبا، میں تمہیں خوش آمد کر رہا ہوں۔ کھڑے ہو جاتے آپ، کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ بٹھاتے اور خاتون جنت کا ہاتھ پکڑ کر چومتے۔ آج ہاتھ چومنے پر باتیں ہوتی ہیں، ہاتھ چومنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے۔ مومن کا ہاتھ بڑی عزت والا ہے۔ اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آدھ گھنٹہ اور لگاؤں، اہل بیت کے فضائل بیان کروں۔ میں اس گھرانے کے دروازے پر بیٹھا ہوں، دامن پھیلا کر بیٹھا ہوں، تمہیں رب نے بڑا نوازا ہے۔ ایک قطرہ مجھے بھی دے دو، ایک ٹکڑا مجھے بھی دے دو۔ جن کے دروازے پر جبریل کبھی سائل بن کر آتا ہے، کبھی قیدی بن کر آتا ہے، کبھی یتیم بن کر آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سائل نہیں، قیدی نہیں، اللہ اللہ۔ میرے نبی پاک نے فرمایا یہ تمہارا امتحان لینے کے لیے جبریل امین آتے ہیں۔ ہاں، اگر پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے تفسیر تو سورہ دہر پڑھ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس کی تفسیر پڑھ، انشاءاللہ تیرے عقدے سارے حل ہو جائیں گے۔ جس کو اللہ نے جو عزت دی ہے، اور اس گھرانے کو تو اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ بس یہ دعا مانگو، خدایا بحق بنی فاطمہ